سلیم ثالث کے بعد سلطان مصطفیٰ رابع 1807 سے 1808 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 8 ستمبر 1779 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 15 یا 16 نومبر 1808 کو انہیں محمود کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ عبد الحمید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان عائشہ سینہ پرور سلطان تھی، جبکہ نگہت سزا سلطان کو ان کی حقیقی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ رابع کے بعد محمود ثانی 1808 سے 1839 تک 30ویں عثمانی سلطان تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ محمود سلطان عبد الحمید اول کا بیٹا تھا۔ بدامنی، سرکشی اور بغاوتوں سے اس کے دور کا آغاز ہوا۔ مصر میں مقامی مملوک سردار بے لگام ہو چکے تھے اور عرب نے نجد کے سعودی خاندان کو عروج حاصل ہوا اور سعودی افواج نے حجاز پر قبضہ کر کے عراق اور شام تک چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یونان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کے والی محمد علی نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا۔ حجاز کو سعودی افواج سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، مگر مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلکان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت یونان کو آزادی دے دی گئی۔ روسی افواج نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، مگر دریائے ڈینیوب کے دھانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے قلب میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبد المجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔
اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبد المجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبد العزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبد العزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ عبد العزیز اول کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی تعلقات قائم ہوئے، اور وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے 1867 میں مغربی یورپ کا دورہ کیا، جس میں انگلینڈ کا دورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا جو آج بھی استنبول کے RM کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔ علاوہ ازیں 1875 میں بوسنیا اور 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں، اور 11 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفی دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ جارجیا کے شہر پوتی کی ولما سلطان تھیں۔ مراد خامس نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ کچھ مورخین کے مطابق مراد خامس کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ بادب باملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبد الحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔